4 نفوس پر مشتمل یہ خاندان جب دہلی واپس لوٹا تو 19ویں صدی شروع ہوئے 3 عرصے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اکبر شاہ ثانی کو تخت نشین ہوئے بھی 29 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ جب صفدر خان روہیلا کے قتل کا واقعہ پیش آیا، اس وقت اکبر شاہ ثانی کی عمر 75 سال ہو چکی تھی۔ انگریزوں کا وظیفہ خوار ہونے کے باوجود اس کی بیویوں کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ شاہ عالم ثانی کا چھوٹا اور سب سے لاڈلا بیٹا تھا، جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ اسی لیے صرف 18 سال کی عمر میں اس کی 18 ہی بیویاں تھیں۔ بعد ازاں بھی اس نے متعدد شادیاں کی تھی اور اسی لیے اس کی اتنی اولادیں تھی کہ اب 75 سال کی عمر میں اسے اپنی کچھ ہی اولادوں کے نام یاد رہ گئے تھے۔ لیکن جن لوگوں کی رسائی شاہی محل تک نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے 6 لڑکے اور 8 لڑکیاں تھیں۔ بہت سی اولادیں مر بھی چکی تھیں۔ جو زندہ تھے وہ بھی پختہ عمروں تک پہنچ چکے تھے۔ بعض نے بڑھاپے میں بھی قدم رکھ دیا تھا۔ انہی میں سے ایک بیٹے شہزادہ سراج الدین کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ کئی اور شہزادوں کی طرح وہ بھی جوان اولادوں کا باپ تھا۔ اس کی ماں لال بائی راجپوت تھی۔ عربی فارسی کی کتب بینی کا شوق زیادہ تر مغل شہزادوں کا تھا، اسی لیے شہزادہ سراج کو بھی ہمہ وقت پڑھتے رہنے یا شعر کہنے کی عادت تھی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں لیٹا ابراہیم ذوق کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، جو اس کے باپ اکبر شاہ ثانی کی شان میں کہا گیا تھا۔ اسی قصیدے کے باعث ابراہیم ذوق کو خاقان ہند کا خطاب ملا تھا۔ اس قصیدے سے متاثر ہو کر ہی شہزادہ سراج نے خود بھی ابراہیم ذوق سے اپنے اشعار پر اصلاح لینی شروع کی تھی۔ وہ قصیدہ شہزادہ سراج نے متعدد بار پڑھا تھا، لیکن اس وقت بھی اتنے انہماک سے پڑھ رہا تھا جیسے پہلی بار پڑھ رہا ہو۔ وہ اس وقت چونکا جب ایک خواجہ سرا نے دروازے پر آ کر دستک دی اور اندر آ کر کہا، اعلی حضرت نے آپ کو یاد فرمایا ہے شہزادہ حضور۔ شہزادہ سراج فوراً اٹھا، اکبر ثانی کے کمرے میں پہنچ کر وہ کورنش بجا لایا۔ اکبر ثانی اس وقت بستر پر لیٹا ہوا تھا، چہرے پر اضطرابی کیفیت تھی۔ بسر عزیز، وہ بولا تو اس کی آواز میں نقاہت سی تھی۔ شہزادہ سراج نے چونک کر پوچھا، نصیب دشمنا، آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ وہی سر کا درد جو 10-15 دن کے وقفے سے اچانک ہی اٹھتا ہے۔ ابھی ہم نے طبیب کو بلایا ہے، آتا ہی ہوگا۔ تم کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ دیوان خاص میں جا کر ریزیڈنٹ بہادر سے مل لو، وہ ہم سے ملنے تشریف لائے ہیں۔ اس فقرے میں تشریف لائے ہیں کہتے ہوئے اکبر ثانی کے لہجے میں چبھن تھی۔ بتا دینا کہ ہماری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ وہ اتنی صبح؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اکبر ثانی نے شہزادہ سراج کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم جا کر بات کرو گے تبھی علم ہوگا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ بہتر۔ شہزادہ سراج کمرے سے نکل کر دیوان خاص میں پہنچا۔ بیٹھا ہوا انگریز ریزیڈنٹ اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا، لیکن شہزادہ سراج خوب جانتا تھا کہ وہ فرنگی شاہی خاندان کے لوگوں کی عزت دل سے نہیں کرتے تھے۔ یہ ان مکاروں کی سیاسی مصلحت تھی۔ یور ہائینس، صبح بخیر، ریزیڈنٹ نے کہا۔ آپ نے زحمت فرمائی، شکر گزار ہوں، لیکن مجھے ہز میجسٹی سے ملاقات کی خواہش تھی۔ آج ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، شہزادہ سراج نے جواب دیا۔ 2 ماہ سے چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ 10-15 دن کے وقفے سے یکا یک سر میں درد ہوتا ہے اور 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے بعد رفع ہوتا ہے۔ ابھی تک اتباع اس کا سبب سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ ذاتی طور پر ہمیں درد شقیقہ کا شبہ ہے، لیکن خیر چھوڑیے، آپ اتنی صبح کیسے زحمت فرمائی؟ ریزیڈنٹ نے جواب دینے کے بجائے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا کمپنی کی طرف سے کسی اچھے ڈاکٹر کو بھیجا جائے؟ اس کی احتجاج نہیں، شہزادہ سراج نے کہا، ہمارے طبیب کچھ کم نہیں، پھر یہ کہ ہمارے خاندان میں سبھی کو حکمت پر اعتقاد ہے۔
ریزیڈنٹ جواب میں کیا کہہ سکتا تھا کہ کئی مغل بادشاہوں نے کمپنی کے ڈاکٹروں سے شفا پائی ہے، لیکن وہ بات ٹال گیا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے، اس نے کہا۔ شہزادہ سراج مستفسرانہ نگاہوں سے ریزیڈنٹ کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اتنی صبح ریزیڈنٹ کی آمد کسی خاص سبب کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ دراصل ریزیڈنٹ نے شہزادہ سراج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات کچھ ایسی ہے کہ ہز میجسٹی ہی سے بات کرتا تو زیادہ مناسب رہتا، لیکن اب ان کی طبیعت ناساز ہے تو پھر۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن واضح ہو گیا کہ وہ شہزادہ سراج سے بھی وہ بات کر سکتا ہے جس کے لیے آیا تھا۔ کوئی خاص معاملہ ہے کیا ریزیڈنٹ صاحب؟ شہزادہ سراج نے پوچھا۔ خاص؟ جی ہاں، مگر یوں سمجھیے کہ خاص بھی ہے اور نہیں بھی۔ ویسے تو پنڈاری تحریک کے لوگوں ہی کی وجہ سے آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن پرسوں رات ایک ایسا قتل ہوا ہے کہ تحقیقات کرنے والوں کا ذہن ایک خاص رخ کی جانب ہو گیا۔ اس قتل کے بارے میں تحقیقات کرنے والے افسران کا خیال ہے کہ یہ واردات پنڈاری تحریک کے لوگوں کی نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ گزشتہ ایک سال میں، بلکہ واضح طور پر بتاؤں کہ 11 ماہ میں اسی قسم کے 10 قتل ہو چکے ہیں۔ خوب، شہزادہ مسکرایا۔ ہمیں آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہے کہ قتل کی بھی اقسام ہوتی ہے۔ ریزیڈنٹ کے چہرے پر پل بھر کے لیے جھنجھلاہٹ کا تاثر ابھرا، جس پر اس نے فوری طور پر قابو پا لیا اور بولا، دراصل بات کچھ یوں ہے کہ یہ سب قتل ایک ہی انداز میں ہوئے ہیں۔ ہر مقتول کے سر پر یا گردن پر گولی ماری گئی ہے اور دور ہی سے ماری گئی ہے، یعنی کسی مقتول کے قریب جا کر اسے لوٹا نہیں گیا۔ اس لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وارداتیں پنڈاری والوں نے نہیں کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی ان میں ایک قدر مشترک ایسی ہے کہ تحقیقات کرنے والوں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ صورتحال ہز میجسٹی کے علم میں لائی جائے۔ ایسی کیا قدر مشترک ہے؟ شہزادہ سراج متجسس ہوا۔ وہ سبھی روہیلے تھے۔ ریزیڈنٹ نے بڑی تیزی سے کہا۔ اوہ! شہزادہ سراج یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا تھا کہ فرنگیوں کی سوچ کس راہ پر نکل گئی تھی۔ اس کے قیاس کی تصدیق خود ریزیڈنٹ نے کر دی جب اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ ضروری اس لیے سمجھا گیا کہ شاہی خاندان سے روہیلوں کی کشمکش خاصے عرصہ تک چلی تھی، اور غلام قادر روہیلا نے تو نہایت صفاقی کا ثبوت دیا تھا کہ خنجر سے دادا کی آنکھیں نکال لی تھی۔ ریزیڈنٹ کی دل کی بات شہزادہ سراج نے فوراً سمجھ لی۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ اگر اس وقت اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی شہزادہ مرزا جہانگیر ہوتا تو بھڑک اٹھتا۔ انگریزوں کی برتری تسلیم کر لینے کے باوجود شہزادہ مرزا جہانگیر کے مزاج کی گرمی تو کوئی کیا کم نہیں ہوئی تھی۔ شہزادہ مرزا جہانگیر اس کا سدیلا بھائی تھا، جس کی ماں ممتاز بیگم تھی۔ بہت خوب ریزیڈنٹ صاحب، بہت خوب، شہزادہ سراج نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ گویا آپ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ شاہی خاندان اب آجہانی شاہ عالم ثانی کا انتقام لینے کے لیے روہیلوں کو قتل کر رہا ہے یا قتل کروا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، یور ہائینس، ریزیڈنٹ نے جلدی سے کہا۔ دراصل صرف یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ ہز میجسٹی شاید کسی ایسے شخص سے واقف ہوں جو شاہی خاندان سے بے پناہ محبت اور روہیلوں سے شدید نفرت کرتا ہو، اور ہز میجسٹی ہرگز نہیں چاہیں گے کہ کوئی شخص ان کے خاندان کی محبت میں اس قسم کی وارداتیں کرے۔ ریزیڈنٹ صاحب، شہزادہ سراج نے سکون سے کہا، ہمیں یقین ہے کہ والد بزرگوار ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں گے۔ اگر واقف ہوتے تو ہم سے اس کا ذکر ضرور کرتے۔ اس قسم کے معاملات وہ کم از کم ہمارے علم میں ضرور لاتے ہیں۔
تاکہ یہ سب باتیں ہم ان کے علم میں ضرور لائیں گے، اور جو بھی ان کا جواب ہوگا وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ شاید ہم آج ہی دوپہر کو آپ کو پیغام بھجوا دیں۔ ہز میجسٹی کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے جلدی کی ضرورت نہیں۔ ریزیڈنٹ نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ان کی طبیعت کی بحالی تک انتظار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، بس اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ارے نہیں، شہزادہ سراج جلدی سے بولا، آپ کوئی مشروب پیے بغیر تو ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہم لوگوں کے خاص مشروب کا بندوبست تو رکھتے ہیں، ہر چند اب ہمارے حالات پہلے جیسے تو نہیں رہے، لیکن اس نے اپنا جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں کسک تھی۔ اس کی ضرورت نہیں یور ہائنس، ریزیڈنٹ نے کہا۔ شہزادہ سراج نے تالی بجا دی تھی۔ فوراً ہی ایک خواجہ سرا اندر آیا۔ شہزادہ سراج نے اسے شراب لانے کے لیے کہا۔ اچھا، ریزیڈنٹ طویل سانس لے کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب آپ کی خواہش کا احترام تو مجھ پر لازم ہے، لیکن میں بس ایک ڈرنک لوں گا۔ شہزادہ سراج نے مسکراتے ہوئے کہا، اگرچہ یہ اصول میزبانی کے خلاف ہوگا، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ میں جانتا ہوں، ریزیڈنٹ مسکرایا، لیکن ہز میجسٹی اس کے بہت شوقین ہیں۔ ایک مرتبہ میں انہیں بہت اعلیٰ درجے کی شراب کا تحفہ بھی دے چکا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے ان کے ساتھ پینے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ شہزادہ سراج مسکراتا رہا۔ اگرچہ وہ بھی شراب نوشی کا عادی تھا، لیکن اب تک اس نے انگریزوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ریزیڈنٹ کی آمد کا سبب جان کر مقدر بھی ہوا تھا، لیکن اس نے نمائشی خوش مزاجی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔